السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صوفی کلیم حنفی صاحب حیدرآباد کا فصیح الدین اہل حدیث غیر مقلد وہابی ہے، اس نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا۔ تو بات بڑھتی رہی، صوفی صاحب نے کہا کہ میں 15 تاریخ یا 26 نومبر کو ٹائم دے سکتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا پھر نیکسٹ ایئر جو تاریخ دو گے، ٹائم دو گے، اس کے اوپر انشاءاللہ مناظرہ ہوگا۔ تو یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اس کے درمیان فصیح الدین نے گری ہوئی حرکت کی۔ وہ گری ہوئی حرکت کیا کی کہ فصیح الدین حیدرآبادی نے، جو غیر مقلد وہابی اپنے آپ کو مناظر کہہ رہا ہے، اس نے آن لائن FIR درج کرا دی کلیم حنفی رضوی صاحب کے حوالے سے کہ یہ صاحب انہوں نے میرے کو مناظرے کا چیلنج دیا ہے اور یہ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے پریشان کر رہے ہیں، طرح طرح کی اس نے باتیں کی کہ میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، وہ میرے پر پریشر ڈال رہے ہیں، اور جو میرے ساتھی لوگ ہیں، میری جماعت کے لوگ ہیں، وہ مجھے طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، نہ جانے اس نے کیا کیا بات کی۔ تو جب اس نے FIR درج کرائی آن لائن، تو ممبئی کی جو چوکی ہے وہاں سے صوفی کلیم صاحب کے پاس فون جاتا ہے کہ صاحب ایسی ایسی آپ کے اوپر FIR درج ہوئی ہے آن لائن۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ اب یہاں پر جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک غیر مقلد وہابیوں کا ایک طریقے سے آپ سمجھ لیجئے مبلغ ہے، یہ کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک طریقے سے یہ گنوار ایک جاہل ہے کہ جس کو 2-4 حدیثیں یاد ہو گئی ہیں یا اردو پڑھنا آ گئی ہے، تو اپنے آپ کو ایک بہت بڑا محدث سمجھنے لگا تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ صاحب میں کسی کے سامنے بیٹھوں گا تو جیت جاؤں گا اور میں سامنے والے کو شکست دے دوں گا۔ لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ کے سچے عاشق اور امام احمد رضا کے غلام جب بیٹھیں گے سامنے تو ان کی حالت خراب ہو جائے۔ یہ اس بات کو سمجھ گیا، تو اس نے FIR درج کرا دی کہ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ اگر اس کی ویڈیو دیکھیں گے تو اس نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے۔ اس نے کہا ہے قرآن کو ہاتھ میں لے کر، آپ دیکھیے گا کہ اس نے ایسے قرآن کو پکڑا ہوا ہے، اور اکثر و بیشتر اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اس نے ویڈیو بنائی ہیں ان تمام کے اندر اس نے ایسے ہی قرآن پکڑ رکھا ہے۔ مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں جو قرآن کو ماننے والا ہوں۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف قرآن کو پکڑتے ہی ہیں، نہ اس کو یہ صحیح سے پڑھتے ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ چونکہ بدعقیدہ وہابی ہیں تو یہ کیا اس کو پڑھیں گے اور کیا سمجھیں گے، اور پڑھتے بھی ایسا ہے کہ خود کے مطلب کی بات سمجھتے ہیں، جو قرآن و حدیث کہنا چاہ رہی ہے اس بات کو یہ نہیں سمجھتے ہیں۔ بہرحال اس نے یہ کہا کہ میں مناظرہ کروں گا، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ 10 بندوں کے ساتھ آئیے، میں آپ کو خرچہ دوں گا، میں آپ کو کھانے پینا دوں گا، میں آپ کو رہنے کا انتظام کروں گا۔ طرح طرح کی اس نے باتیں کی تھی کہ چاہے جس علاقے میں آپ کہیں گے، حیدرآباد کے مشیر آباد میں کہا اس نے، اولڈ سٹی کے اندر کہا، پھر اس نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں آ سکتے ہیں تو میں ممبئی آ جاتا ہوں، آپ بتائیے۔ تو جب ساری بات طے ہو گئی، اس کو پتہ چل گیا، اور اس کی جماعت والوں نے مجھے لگتا ہے کہ اس سے کہا ہوگا کہ تیری اوقات نہیں ہے کہ تو اہل سنت والجماعت کے سامنے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ان سے مناظرہ کر لے، یہ تیرے اندر ہمت نہیں ہے۔ کیونکہ جو ان کے بڑے بڑے ہیں، جب وہ لوگ بیٹھے تھے بڑے تیش کے اندر اور بڑے جنون میں آ کر کہ صاحب ہمیں بہت علم ہے، ہم اہل حدیث ہیں، ان کو یہ گمان تھا، اور جب وہ اہل سنت والجماعت کے سامنے بیٹھے تھے تو ان لوگوں نے پانی تک بھی نہیں مانگا تھا۔ الحمدللہ قرآن و حدیث کے وہ دلائل ان کے سامنے رکھے تھے کہ ان کی زبانیں بند ہو گئی تھی، اور ان کو بارہا ثابت کیا گیا ہے کہ تم گستاخ ہو، نبی کے بھی گستاخ ہو، خدا کے بھی گستاخ ہو، اہل بیت کے بھی گستاخ ہو، صحابہ کے بھی گستاخ ہو، اور اولیاء اکرام کے بھی گستاخ ہو، ان کو ثابت کیا گیا ہے۔ تو اس کے جو جماعت کے لوگ ہیں ان لوگوں نے کہا کہ جب وہ نہ ہرا سکے تو تیری اوقات ہی کیا ہے۔ تو اس کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ ذلیل ہونے سے بہتر یہ ہے کہ میں یہ معاملہ پولیس کے سپرد کر دوں۔ اگر پولیس کے پاس یہ معاملہ چلا جائے گا تو راضی نامہ ہو جائے گا۔ راضی نامہ اس اعتبار سے ہوگا کہ وہ ان کو منع کر دیں گے کہ صاحب آپ وہاں پر مناظرہ کرنے کے لیے مت جائیے، انتشار پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑے پیدا ہوگا۔ یہ طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اب سمجھ گیا ہے کہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں اہل سنت والجماعت کے سامنے بیٹھوں اور ان سے مناظرہ کروں۔